بھی بات نہیں کر سکے گا، مگر جس کو رحمان اجازت دیں گے تو تب بھی بات بنے گی، تب وہ سفارش کریں گے۔ پیغمبر کائنات فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ کریم جلال کے اندر ہوں گے، محشر کا عالم ہوگا، ساری دنیا کھڑی ہوگی، اللہ کے پاس پیغمبر فرماتے ہیں میں سجدے میں گروں گا، اللہ کی تسبیح بیان کروں گا۔ اس وقت اللہ میرے دل میں ایسے کلمات ڈالیں گے کہ جن کلمات کے ساتھ میں اللہ کی توحید بیان کروں گا۔ اللہ کریم فرمائیں گے اٹھیے، اپنا سر اٹھائیے اور مانگیے، آپ کو دیا جائے گا، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو سفارش اللہ کی اجازت کے ساتھ ہوگی۔ پھر اللہ کریم نے یہ دلائل ذکر کرنے کے بعد ثمرہ ذکر کیا۔ دلائل کے بعد مفسرین کی اصطلاح فرماتے کہ ثمرہ کیا ذکر کیا؟ اس نے دلائل سننے کے بعد کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، سارے نظاموں کو چلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ نے تمہاری تربیت کی ہے، تو پھر اس تربیت کا تقاضا کیا ہے کہ فاعبدوہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ۔ یہ صفات والا رب، یہ صفات والا اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بندگی کرو، خالص اسی کی توحید مانو، خالص اسی کو پکار کے اندر خالص کرو اور کسی کی بندگی نہ کرو۔ فرمایا افلا تذکرون، کہ اتنے دلائل سننے کے بعد جب وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، قرآن تو آیا ہی نصیحت کے لیے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن تو شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔